امام حسین علیہ السلام پر پانی بھی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے. امام حسین جلال میں آئے اور انہوں نے کہا ہر تیری ماں تجھ پہ روئے تو نواسۂ رسول کو روکے گا. اور امام حسین نے ان کو یہ کہا کہ اے بھتیجے معاف کرنا، تیرا چچا اس وقت اکیلا ہے اور اس کے دشمن بہت ہیں. اس شیشی میں اصحاب حسین اور حسین کا خون جو ہے جمع کر رہا ہوں. امام جب حالت سجدہ میں تھے نماز عصر کے اندر تو وہ ان کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے خنجر مار کے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا. جب عبداللہ ابن جعفر جو کہ آپ کی فیملی سے تھے نا اور آپ کے کزن بھی تھے، بردر ان لا بھی تھے، انہوں نے جب کہا کہ آپ مت جائیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا خواب کے اندر ملے ہیں. انہوں نے مجھے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں، میں جب تک ان انسٹرکشنز کو فلفل نہیں کرتا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹرن. میں واپس نہیں آ سکتا، میں ریٹرن نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا انسٹرکشنز دی ہیں خواب میں. انہوں نے کہا کہ وہ میرا اور میرے نانا کا معاملہ ہے، میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. اب یہ بات اہم ہے اور یہاں پہ ہم وقتی طور پہ 1 منٹ کا تھاٹ کے لیول پہ پوز کر رہے ہیں. بظاہر امام حسین کی سٹرگل پولیٹیکل لگتی ہے، امام حسین کی اصل میں سٹرگل اسپریچول ہے. ہی واز ڈائریکٹلی ڈیزگنیٹڈ بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام کو کبھی خالی پولیٹیکل لینز میں نہیں دیکھنا. امام کے پیچھے قرآن کی آیات کھڑی ہیں، احادیث مصطفیٰ کھڑی ہیں، اور اس وقت ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسپریچول انسٹرکشن بھی ریسیو ہوئی جس وجہ سے وہ جا رہے ہیں. وہ اپنی حکومت کے لیے نہیں جا رہے، وہ پالیٹکس کے لیے نہیں جا رہے، وہ حقیقت میں سرکار دو عالم کے ساتھ جو ان کا عہد ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو اس دور کا ایک بہت بڑا پوئٹ تھا، فرزدق اس کو کہتے ہیں، بہت اس کا شہرہ تھا عرب ورلڈ کے اندر. وہ اپنی والدہ کے ساتھ کہتے ہیں حج. یہ ہمارے اہل سنت کے جو معتبر سورسز ہیں، یہ ساری روایات میں وہاں سے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے ہسٹورینز نے الحمدللہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں. علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ روایات میں وہاں سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آئی تھاٹ کہ یہ ڈسکلیمر بھی میں ذرا دیتا جاؤں. تو فرزدق ملا، دا گریٹ پوئٹ. تو فرزدق عراق سے آ رہا تھا، کوفہ سے، اور وہ سارا معاملہ امام عالی مقام کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا اور بڑا پوئٹک سا ڈائیلاگ ہوا. تو امام حسین نے پوچھا بتاؤ جہاں سے تم آئے ہو وہاں کے حالات کیا ہیں. تو انہوں نے کہا، فرزدق نے کہا کہ فرزند رسول جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے حالات کچھ یوں ہیں کہ دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کی یزید اور بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اور حکم تو میرے پروردگار کا ہے. پوئٹ تھا نا، شاعر تھا. دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں جو ہیں یزید کے ساتھ ہیں، اور تقدیر اللہ کے پاس ہے، دیکھیں کہ کیا ہوگا اصل میں. تو امام علی مقام بھی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی رب کی تقدیر ہی کے تو پابند ہیں، ہم اسی تقدیر ہی کو تو فالو کر رہے ہیں، اور ہمارے پاتھ کے اوپر اور کیا ہے، ہمارے پاتھ میں اسی تقدیر کو فالو کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کچھ حج کے مسائل پوچھے، کیونکہ امام تو اپنے حج کو ترک کر کے وہ عمرے کر کے نکل رہے تھے، جا رہے تھے. تو ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی اور امام نے ان کو دعا دی، خیر کی دعا دی، اور انہوں نے حج کیا. اور یہ ڈائیلاگ بڑا فیمس ڈائیلاگ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو لمبا بھی کیا ہے، مگر یہ ڈائیلاگ ہوا وہاں پہ. تو امام کو پہلی ہنٹ مل گئی کہ جہاں پہ میں دنیاوی طور پہ بھی، کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ ڈویلٹی ہے، وہاں پہ ڈسیپشن ہے، وہاں پہ منافقت ہے. مگر امام نے جانا تھا. اب امام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اور امام کے بہت سے سرمنز ہیں. یہ ہوتا یہ تھا، منزلیں ہوتی تھی نا وہاں پہ، آپ رات کو ایٹ ٹائم سفر نہیں کرتے تھے، رک جاتے تھے. یعنی ادھر ہوتا یہ تھا، سٹاپس ہوتے تھے جہاں پر پانی کا کوئی ذخیرہ ہے تو وہاں پہ قافلہ رک جاتا تھا. تو پھر اینیملز کو بھی آپ نے ریسٹ دینا ہوتا تھا، تو وہ ریسٹنگ پوائنٹس ہوتے تھے. تو یہ قافلہ جا رہا ہے منزلیں طے کرتا کرتا کرتا. امام کی جو جرنی ہے کربلا کی طرف، اس کو ہم 3 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں. امام کا مدینہ سے مکہ آنا،
امام کا مکہ سے عراق کی طرف جانا، اور جب آپ عراق جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف آپ کا ایم ہے، تو راستے میں ایک مقام آئے گا، مقام زبالہ اس کو ہسٹورینز لکھتے ہیں۔ مقام زبالہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین کو ان کے کزن کی شہادت کی اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ چلا دنیاوی طور پہ کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل کی ادھر شہادت ہو گئی ہے، امام نکل پڑے ہیں، وہی والی بات پرانی کورسپونڈنس کے تحت کہ حضرت مسلم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور جب امام مکہ سے نکلے ہیں تو بہت سے لوگ وہ جو ہوتے ہیں نا دنیاوی طور پہ کہ امام جائیں گے عراق کے اندر تو اپنی گورنمنٹ قائم کر دیں گے، ہم ان کے وزیر لگ جائیں گے، ہم ان کے مشیر لگ جائیں گے، تو دنیاوی گینز والے بہت سے لوگ امام کے ساتھ ہیں، اور ابھی انہیں صورتحال نہیں معلوم، ابھی ان کو صورتحال معلوم نہیں ہے۔ تو یہ جب مکہ سے نکلے ہیں تو کنسیڈریبلی ان کے نمبر زیادہ ہیں، اور یہ زبالہ کے اوپر جب پہنچے ہیں تو اطلاع آئی ہے کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر امام حسین نے خطبہ دیا ہے، اور امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے کزن کو شہید کر دیا گیا ہے، میں تم لوگوں سے اپنی بیعت کو لفٹ کرتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ سامنے ہی امپلائڈ سامنے کا جو سفر ہے وہ شہادت کا سفر ہے۔ تو وہ جو دنیا دار طبقہ تھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی لیفٹ چلا گیا، کوئی رائٹ چلا گیا، وہ امام کو ڈیزرٹ کر کے چلے گئے۔ اب امام کے ساتھ صرف اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے جو مدینے سے چلے تھے، یعنی پروفٹ کی وہ فیملی جن کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں نمازوں میں، قرآن کے اندر جن کی آیات ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد احادیث ہیں، لیکن اس مشکل وقت کے اوپر لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ امام کو سپورٹ نہ کریں، دے سورٹ آف ڈسپرسڈ، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ امام اب آگے جا رہے ہیں، اور امام کوفہ کی طرف ایم کر رہے تھے، کوفہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے گائیڈز بھی تھے جو راستہ بتاتے تھے، ڈیزرٹ میں سے یہ سارا معاملہ ہونا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام جب ٹریول کر رہے تھے تو دور سے امام کی جو آرمی تھی، امام کا جو بینڈ تھا، امام کا جو کاروان تھا، ان کو جیسے کھجوروں کے پودے نظر آئے یا خرموں کے درخت نظر آئے، خرموں کے پودے، ڈیٹ پامز کہہ لیں۔ تو ڈیٹ پامز ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ذرا وہ ہوتے ہیں ایک خاص طرح سے لیوز ہوتے ہیں، تو وہ دور سے نظر آتے ہیں۔ تو دور سے لگا، اور آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ میں ایلوژنز بھی ہوتی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹائمز وہ نہیں ہوتا، لیکن دور سے لگا کہ بڑا کوئی ڈیٹ پام ہے یہاں پہ۔ تو امام کے جو لشکر کے یا وہ جو بینڈ تھا چھوٹا سا، انہوں نے کہا کہ ڈیٹ پامز کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو لوکل گائیڈز امام کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ ڈیٹ پامز نہیں ہیں، یہاں پہ تو کوئی ڈیٹ پامز ہے ہی نہیں کبھی بھی۔ تو اب یہ لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا تھا، اور وہ اس لشکر کے فلیگز تھے۔ لشکر پرانے وقتوں میں ان کے بینرز اور فلیگز ہوتے تھے، تو وہ فلیگز جب اس طرح ان کے فلیپس کھلے ہوئے تھے تو وہ دور سے لگتا تھا جیسے وہ پودے تھے، کھجور کے درخت کے۔ ہاں، وہ ان کو یہ ایلوژن ہو رہی تھی۔ اب وہ لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اور یہ اس طرف پھر جا رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک طرح سے ایک جگہ پہ انٹرسیکشن ہوا۔ تو یہاں پر وہ پہلا کمانڈر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو روکتا ہے، اور یہ جو پہلا کمانڈر ہے جو یہاں پہ آتا ہے اس کا نام ہے حر بن یزید تمیمی۔ یہ لشکر حر ہے، اور حر از ون آف دا کمانڈرز۔ امام حسین علیہ السلام سے اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے آرڈر دیے گئے ہیں کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ امام نے کہا دیکھو مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، آپ نے وہ لیٹرز، روایات میں آتا ہے 18,000 لیٹرز، 20,000 واٹ ایور، 1000 میں لیٹرز تھے جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے، اور اونٹوں کے 2 اونٹ تھے جو ان لیٹرز کی بوریوں کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے خدام کو کہا لیٹرز دکھاؤ ان کو، بھئی میں کوفہ جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہی تو مجھے بلایا ہے، اور آپ لوگ تو بلا رہے تھے مجھے۔ انہوں نے کہا جی گورنر کا آرڈر ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ تو امام نے کہا پھر اچھا اگر میں کوفہ نہیں جا سکتا تو دین میں واپس چلا جاتا ہوں، جدھر سے میں آیا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں۔ اس سے کہا جی گورنر کے آرڈرز ہیں کہ آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، یعنی کیپچر کر لیا جائے۔
ہاں مطلب ابھی تو امام نے کہا اچھا میں ادھر بھی نہیں جا سکتا ادھر بھی نہیں جا سکتا تو پھر تو اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ کسی تیسری ڈائریکشن کی طرف آپ موڑ لیں, پھر جب تک اگلا حکم نہیں آتا تب تک ہم دیکھیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے. تو دیٹ از وائی امام جو کہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے ان کی ڈائریکشن موڑ دی گئی, اور وہ موڑ دی گئی ڈیزرٹ کی طرف, ایک بے آب و گیا وادی جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اس نے یہ مہربانی کی کہ کوفہ بھی نہیں جائیں پیچھے بھی نہیں جائیں, چلے تیسری طرف کہیں چلے جائیں جو کہ تھرڈ ڈائریکشن ہوگی, اور وہ عراق ہی ہوگا اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. ہمارے ہسٹورینز نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ امام حسین کو جب اس نے روکا اور امام نے اپنی سواری پہ وہ سوار ہوئے تو اس نے امام کو فزیکلی روکا کہ آپ پیچھے نہیں جا سکتے. تو امام عالی مقام جلال میں آئے, اور عرب ورلڈ کے اندر جب کسی کو جگانا ہوتا تھا نا, کسی کا ضمیر جگانا ہوتا تھا, تو اس کو کہتے تھے کہ تم اپنی ماں کی حیا کرو یا تمہاری ماں روئے یہ کیا کر رہے ہو, مطلب اس کو ماں یاد کرا کے اس کا ضمیر جگایا جاتا تھا. تو امام حسین جلال میں آئے اور انہوں نے کہا حر تیری ماں تجھ پہ روئے تو نواسہ رسول کو روکے گا, یو ول اسٹاپ می. تو حضرت حر جو تھے, وہ جو کمانڈر تھے وہاں پہ, وہ بڑے ان کو غصہ آیا, ظاہری بات ہے ان کی والدہ کا ایک ذکر آیا, لیکن اس نے کہا کہ حسین ابن علی تیرے علاوہ کوئی شخص اس طرح مجھے کہتا تو میں پلٹ کے اس کو کہہ دیتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے, لیکن کیا کروں میں یہ جملہ تجھے بول نہیں سکتا کیونکہ تیری ماں جو ہے وہ شہزادی کونین ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, خاتون جنت ہیں, اور ان کا میں ادب ہی کر سکتا ہوں. تو حر نے ڈسپائٹ کہ وہ مخالف سمت کا کمانڈر تھا, اس نے امام حسین کا ادب کیا اس موقع کے اوپر. اور یہاں پہ ایک ہسٹری کا عجیب واقعہ ہے. حر کا جب لشکر امام عالی مقام کے پاس آیا تو امام حسین کی ابھی حر سے کانورزیشن نہیں ہوئی تھی, ابھی یہ صرف لشکر ملا ہی تھا آپس میں. امام حسین نے پہلا حکم یہ دیا, اس دور میں پانی کی چھاگلیں ہوتی تھی, واٹر سکینز, چمڑے کی نا, بڑے بڑے وہ ویسلز کہہ لیں, چمڑے کی بہت بڑی بڑی. تو وہ پانی کو اگر آپ ڈیزرٹ کے اندر جا رہے ہیں تو 6 دن کے لیے سٹور کر لیتے تھے, 10 دن کا پانی, ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے وہ کرتا ٹھیک تھا. ہو گیا. اب جب حر کی آرمی آئی تھی امام حسین کے پاس تو امام نے پہلا حکم یہ دیا کہ حر کی آرمی پیاسی ہے, پانی جو ہے کھول دو اور حر کی ساری آرمی کو جو ہے پانی پلایا جائے. وہ روایات میں آتا ہے وہ 500 تھے, 1000 تھے, 2000 تھے. اس پورے لشکر کو امام حسین کے اس چھوٹے سے وہ جو 70-75-100 لوگ تھے انہوں نے پانی پلایا. اور ہمارے ہسٹورین علامہ جریر طبری لکھتے ہیں کہ حر کی آرمی میں سے ایک بندہ خود روایت کرتا ہے, وہ پیچھے رہ گیا تھا, اور وہ کہتا ہے میں پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ میں لیٹ پہنچا اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, اور میں بالکل یوں ہامتا ہوا اپنی سواری کے اوپر گرا ہوا تھا. تو امام عالی مقام خود بڑے آگے, اور انہوں نے برتن میرے منہ پہ لگایا اور مجھے وہ یوں پانی پلا رہے تھے. یعنی آل رسول نے اپنے واٹر کے سارے ذخیرے کو جو ان کے پاس تھا, جو کہ شاید ان کو فار 10 days 15 days واٹ ایور دا ٹائم ڈیوریشن کوڈ بی, وہ ان کو ہیلپ کرتا, وہ سارا پانی کا ذخیرہ حر کی آرمی کے اوپر نچھاور کر دیا, اور ان کے پاس وہ پانی کا ذخیرہ کنسیڈریبلی کم ہو گیا. پھر اور 2 محرم الحرام آتی ہے, اور 2 محرم الحرام وہ وقت ہے کہ حر کو یہ لیٹر ملتا ہے کہ حسین کو جدھر حسین ہے ادھر اس کو روک لو, اب یہ آگے بھی نہیں جا سکتا. یعنی امام حسین جب ہیں مکہ سے زبالہ کی طرف چل رہے تھے, پھر زبالہ سے کوفہ کی طرف, تو وہ کہہ رہا تھا تھرڈ ڈائریکشن کی طرف آپ چلیں. تو اب تھرڈ ڈائریکشن کی طرف چلتے چلتے جا رہے تھے کہ 2 محرم الحرام کا یہ سارا واقعہ ہوا, اور اس نے حر نے کہا کہ آپ مزید آگے نہیں جا سکتے. تو 2 محرم الحرام کو کیمپ کیا گیا, اور وہ جو کیمپ کیا گیا وہ ایک ڈیزرٹ تھا, اور اس ڈیزرٹ کو آج ہم کربلا کہتے ہیں. اس پہ خیر کچھ اورل نریشنز بھی ہیں, مطلب وہ ویسے برکت کے لیے شیئر کی جا سکتی ہیں, جیسے امام یس حسین پلیز. جب رکے وہاں پہ
تو امام نے لوگوں سے کانورزیشن کی کہ یہ علاقہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ نینوا ہے, کچھ لوگوں نے کہا اور نام بتائے. ایک کہتے ہیں کسی بزرگ نے کہا کہ یہ کربلا ہے. تو امام عالی مقام نے بے ساختہ فرمایا ہاذا کرب و بلا, یعنی یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ کرب اور بلا, یعنی یہاں پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز کی یہی سرزمین ہے جس کو اشارہ کیا گیا تھا. اور مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک وار میں عراق میں سے جب گزر رہے تھے تو وہ بھی کربلا کے پاس سے گزرے اس علاقے, اور آپ کے جو کمپینینز تھے حضرت علی المرتضیٰ کے وہ آپ کے ساتھ تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو آنکھیں ہیں ان سے آنسو جاری ہیں. تو آپ کے مریدین اور آپ کے کمپینینز, آپ کے اصحاب, انہوں نے کہا کہ حضور کیا ہوا, آپ حکم کریں, کیوں آپ کی آنکھیں اشک بار کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوائنٹ کی تھی, مجھے بتایا تھا یہاں پر حسین کی شہادت ہوگی, یہ حسین کی مقتل گاہ ہے, یہ قتل گاہ ہے, اور یہاں پر ان کی سواریاں بندیں گی اور یہاں پر ان کی شہادتیں ہوئیں گی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس سارے معاملے میں. اور آگے بھی ہم ایک نریشن جب ہم اس کنٹینیوٹی سے اس نیریٹو کو دیکھیں گے تو کچھ اور بھی ایک دو روایتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. مگر 2 محرم الحرام کو یہ روکا گیا یہاں پہ, اور حر جو ہے وہ کمانڈر تھا جس نے وہاں پہ ان کو روک دیا. اب ایک عجیب معاملہ تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں. عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ, اس نے بڑے لشکر کو بھیجنا شروع کیا, اور یہاں پر جو ایک بڑا کمانڈر آتا ہے اس کو عمر ابن سعد کہتے ہیں. عمر ابن سعد ایک بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ کربلا میں وارد ہوتا ہے, اور یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ ایک بہت عظیم ہماری اسلامی شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے جن کا تعلق ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ دوسری سائڈ پہ ہے. کچھ روایات ایسی ہیں کہ وہ ریلکٹنٹ تھا, وہ آنا نہیں چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سارے کام میں انوالو ہو, لیکن اس کو لالچ دیا گیا کہ میں تمہیں جو ہے رے کی گورنمنٹ, رے یہ تہران کا علاقہ, میں تمہیں ایران کا گورنر لگا دوں گا, کیونکہ مسلم امپائر بہت بڑی تھی. تو اس لالچ میں کہ میں وہاں کا گورنر بنوں گا تو پہلے امام حسین کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے, تو وہ اس طرح سے ایک بڑا لشکر لے کے وہ کربلا کے اندر وہ آرمی آ گئی. اب 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک تقریباً آپ رفلی دیکھ لیں تو نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں, کوئی آنا جانا, اور لوگ امام حسین کے پیچھے, وہ آرمی بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آل رسول تو یہ ہیں, ہمارے اسپریچول لیڈرز تو اصل میں یہ ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ان کو یہ احساس ہے کہ حسین ابن علی امام علی مقام کون ہے. اب 7 محرم کو جو اگلا ایک انسٹرکشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانی بھی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے, کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہاں پر دریائے فرات سے ایک نہر نکلتی تھی, اس کو نہر الکمی کہتے تھے, اور اس دور میں یہ نہروں سے اسی طرح فریش واٹر جو یہ ریزروائرز تھے پانی لیا جاتا تھا. تو پانی تو ایک لیول پہ پہلے دن سے ہی مطلب اس پہ پہرے ہی تھے, اور امام علی مقام کا جو سمال بینڈ تھا اپنے ہی ذخیرے پانی کے اوپر وہ چل رہا تھا, وہ ابھی تک اس کو نوبت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ریفل کریں. جہاں امام حسین نے اپنے مخالفین کو اپنا سٹور کیا, پانی بھی پلا دیا, پانی بھی پلایا. اور 7 محرم کو کیا ہوا کہ امام کا اپنا پانی بھی ختم ہو گیا, اور ادھر سے بھی یہ انسٹرکشن دی کہ نہیں, ان کو اب پانی بھی نہیں ہم پلائیں گے, اور پانی بھی روک دیں گے, اور اس پہ مزید پہروں کو سخت کر دیا جائے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہم اس طرح کی سختی کریں گے, ڈیفیکلٹی کریں گے, تو امام حسین از جسٹ اے ہیومن بینگ, کہیں تو بریک کرے گا نا, بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, بیسک نیڈ ہے ہیومن بینگ کی, اور موت کا خوف ہے. اب آرمیز بھی ارد گرد ہیں, یہ 72 لوگ, انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے, یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. تو امام حسین علیہ السلام کہیں بریک کریں گے, اور جب یہ بریک کریں گے تو بیعت کر لیں گے, اور نعوذ باللہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا. مگر ان کو ریئلائز نہیں تھا کہ امام علی مقام نواسہ رسول ہے, از ناٹ این آرڈنری ہیومن بینگ. بے شک.
اینڈ ہی ول اسٹک ٹو ہز ورڈس. وہ نعوذ باللہ کوئی دنیا کے لیے نہیں نکلے ہوئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز کے لیے نکلے ہوئے. تو 9 محرم کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو آرمی تھی, امام حسین علیہ السلام کے کیمپ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, اور وہ قریب آ گئے اور انہوں نے وہ حملہ کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر جنگ ہونی ہے تو اس کو 1 دن کی ہمیں گیپ دے دیں, کل جنگ کر لیں, آج جنگ نہ کریں. اور امام حسین علیہ السلام نے, ہماری ہسٹری کے اندر آتا ہے, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن, آج کی رات میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں, میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں رب کی پاکی بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ امام علی مقام خوف زدہ ہے. امام علی مقام اپنے جو دنیا کے روحانی عبادت کے معاملات ہیں ان کو ایک نقطۂ کمال پر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ہاں, کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو جاگ بھی جائے, لیکن امام کو موت سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے. اس رات کو یہ فیمس نریشن ہے, امام علی مقام نے اپنے تمام سپورٹرز کو وہاں پہ جمع کیا, اور امام کے سپورٹرز میں کوئی بہت ایجڈ لوگ ہیں, کوئی بہت چھوٹے لوگ ہیں ایج وائز, اور اس طرح سے اٹ از ناٹ این آرمی, یہ کوئی آرمی نہیں ہے. تو امام حسین نے ان سب کو جمع مورل کیا. سپورٹ تو ساتھ ہے, فزیکل سپورٹ ان کے ہاں, ساتھ تو کم ہے ملٹری نا. سپورٹ تو بالکل نہیں ہے نا, کوئی بھی زیرو ہے. امام حسین نے ان کو ایڈریس کیا. امام نے کہا علیہ السلام, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. آئی لفٹ مائی بیتھ, یو گائز کین گو. حالانکہ ایک دفعہ یہ بات کہنے پر انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں لوگ, وہ پہلے لوگ جا چکے ہیں, پھر بھی انہوں نے دوبارہ لیکن یہاں پر امام نے پہلے ان کی تعریف کی کہ تم لوگ تو میرے خالص لوگ ہو, تم نے تو کسی حال میں مجھے نہیں چھوڑا. اور ان کی توصیف کی, ان کی تعریف کی, ان کے ایکشنز کو پریز کرنے کے بعد آپ نے کہا میں تم سے خوش ہوں, اینڈ دے آر آفٹر مائی لائف, دے آر ناٹ آفٹر یور لائف. میں خوشی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ. پھر امام نے انہیں یہ بھی کہا کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو میں تمہیں اس کی بھی گارنٹی دیتا ہوں, کل قیامت میں بھی میں اپنے نانا سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے کہے پر چھوڑ کے گئے تھے تو ان کے آنرز میں کمی نہ ہو, ان کی میری ریکویسٹ کو قبول کیا جائے, اس شفاعت کو قبول کیا جائے. اب کتنی بڑی بات امام حسین نے کر دی کہ تمہاری اگر اسپرچویلٹی یا اخروی ثواب ایٹ سٹیک ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا. یعنی کسی قسم کا اسپرچل بلیک میل بھی کیا نہیں جا رہا, وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں, اپنے ڈیسیجن فری ول سے لیں گے تو بات بنے گی. اور پھر امام نے ایک اور فیمس کام کیا. ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت میرا چہرہ دیکھ کے دنیاوی طور پہ شرم کرو گے کہ ہمارے سامنے ہے. اپنے بیٹے کو کہا چراغ گل کر دیں, چراغ بجھا دیں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, ڈارکنس کا فائدہ اٹھائے. مطلب یہی ہوتا ہے نا ہیومن سائیکالوجی میں کہ مجھے کوئی میرا دوست ہے, میں شرمسار ہو کے بہت سے کام مطلب اس کی خوشی کے لیے کر لیتا ہوں کہ میرا ایک شرم کا رشتہ ہے. امام نے اس ٹائی کو بھی کاٹ دیا وہاں پہ, فیس ٹو فیس بھی ریلکٹنس نہ ہو کوئی. امام نے اس ٹائی کو بھی کاٹ دیا. امام نے اسپرچول بینیفٹ کی ٹائی کو بھی کاٹ دیا. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام نے ان کو یہ بھی کہا کہ چلو تم یہ ہیلا کر لینا کہ امام اور ان کے بنو ہاشم کے چھوٹے بچے تھے, ہم ان کو بچا لائے ہیں, وہ ورنہ شہید ہو جاتے, تو ہم نے ان کو بچا لی. ایک یہ بھی آپ نے آپشن دی. اور پھر وہاں پہ ڈارکنس ہو گئی, چراغ کو گل کر دیا. میں جب اس سارے واقعے کو سوچتا ہوں تو وہ کیا منظر ہوگا, میرے ابھی سوچ کے بھی گوز بمز ہو رہے ہیں کہ امام نے ساری چیزیں لفٹ کر دی ہیں. یعنی امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں وہی والا جملہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو حسینی بننا چاہتا ہے وہ اپنی فری ول, اپنی ذات کی خوشی, اپنی چوائس سے حسینی بنے.
وہ اس لیے حسینی نہ بنے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میری بلڈ ٹائز رکھتا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا کمپینین ہے. نہیں، وہ اپنے فیصلے ان کے اسپرچول پروز اینڈ کونس کے ساتھ خود کرے. لیکن یہاں پر ایک اور بات جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہ وہ خود تو جانے کے لیے بالکل پوری طرح سے ریڈی تھے، تو ان کا فیتھ جو ہمارے لیے آج ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ وہ کتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر سب چلے جائیں گے پھر بھی میں جاؤں گا. آف کورس وہ تو تیار ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا، وہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ یوں الرٹ ہو کے بیٹھ گئے جیسے وہ کوئی کمانڈر ہوتے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول ہمیں 70 دفعہ آپ کے ساتھ شہادت ملے، ہم 70 دفعہ شہادت کو اختیار کریں گے. آپ کے بغیر ہمیں زندگی چاہیے ہی نہیں ہے، ہم تو ادھر آئے ہی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے جو آنریبل صحابہ تھے، کمپینینز، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن کین، یہ سارے لوگ وہاں پہ انہوں نے سرمنز دیے، اور ان لوگوں نے اپنی وہ جو ایک ریزولو ہے، عزم ہے، اس کا اظہار کیا. اور یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ آن اٹس اون. اور اب آپ دیکھیں، دیر واز ون گائے who was tossing in his bed. رات ہے نا، کل جنگ ہوگی، اور وہ سوچ رہا ہے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. میں وہ آدمی تھا جس کی وجہ سے حسین ابن علی یہاں پر مصیبت میں پھنسے. اگر حسین ابن علی کو میں نہ روکتا تو حسین ابن علی شاید کوفہ چلے جاتے، یا مکہ واپس چلے جاتے، مدینہ چلا جاتے. وہ نواسہ رسول ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. ان کے بارے میں نبی پاک نے کہا حسین و منی وانا من الحسین. آج جو کچھ ہوگا، کل جو کچھ ہوگا، وہ میری وجہ سے ہوگا. میں تو بہت بڑا مجرم ہوں. تو اس شخص کا سویا ہوا ضمیر جاگ رہا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ حور ابن یزید تمیمی، the first commander who stopped امام علی مقام. اور اگلے دن 10 محرم الحرام، یوم عاشور، امام علی مقام نے ایک یادگار خطبہ دیا. یہ خطبہ علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، ہمارے تاریخ کے اکثر سورسز میں یہ ریکارڈڈ ہے. اس کی لینگویج، اس کا میسج، اور اس کے اندر امام علی مقام کی آرگومنٹس. امام علی مقام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے امام علی مقام نے اللہ کی حمد بیان کی. یہ خطبے کی روایات، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ آئی کہاں سے تھیں؟ یہ بی بی زینب سے آئی تھیں، یا آپ کے بیٹے امام زین العابدین جو کہ سول سروائیور تھے انہوں نے بتایا تھا، اور کچھ ان بدبختوں نے بھی بتایا تھا جو وار کرتے وقت یزید کی آرمی میں تھے اور بعد میں وہ ریگریٹ کرتے تھے. وہ بدبخت بھی کچھ ایسے تھے جو بعد میں نریٹ کرتے تھے، اور ان کو گلٹ جو ہے پوری زندگی ان کے ساتھ رہا، اور وہ پھر اسی طرح واصل جہنم ہوئے، ان کی موت ہوئی. تو امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام حسین نے اللہ رب العزت کی حمد کی. اور وہ کہتے ہیں کہ عربک لینگویج کی ایسی حمد تھی جو کہ نہ پہلے چشم فلک نے دیکھی، نہ آسمان کے کان نے سنی. ایسی خوبصورت حمد امام حسین علیہ السلام نے فرمائی وہاں پہ. اس کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آپ نے بیان کی. اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنی نسبتوں کا بیان شروع کیا کہ حسین ہے کون. آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس وقت کائنات میں میرے علاوہ پروفٹ کا دوسرا کوئی گرانڈ سن ایگزسٹ نہیں کرتا. آئی ایم دی اونلی نواسا، آئی ایم دی اونلی گرانڈ سن آف دا پروفٹ. اور آپ نے ان کو وہ احادیث یاد دلائیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی. پھر آپ نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں، اور ان کو وہ احادیث یاد کرائیں جو پروفٹ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی. پھر ان کو بتایا کہ میں بی بی سیدہ کا بیٹا ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا کا، اور بی بی فاطمہ کے ایٹریبیوٹس انہوں نے بتائے، جنت کی خواتین کی سردار. اور پھر کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین
جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. امام اصل میں حجت کو تمام کریں. امام موت سے نہیں ڈر رہے, موت کے لیے تو وہ تیار ہے, لیکن حجت کو تمام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کل قیامت میں جو یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ ایک باغی ہے, باغی کو مارنا ہے, اور ہم باغی کو مار رہے تھے. تو امام بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے, ہوز ہی, اپنی طرف سے ہر پاسبل کوشش, ہر پاسبل وہ چیز بتا رہے ہیں کہ خون ناحق سپل نہ ہو. آپ نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حسن و حسین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا, اور بہت سے ایجڈ صحابہ جو کہ زندہ تھے ان کے آپ نے نام لینا شروع کیے. آپ نے کہا اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ میں سچا ہوں, حالانکہ حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اپنا کیریکٹر پیش کر دیا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن اگر تب بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میں کون ہوں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو میں کون ہوں. آسک them, the companions of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیول کے بعد آپ ایک لیول اور بات کو لے گئے. اس دور میں پرانے وقتوں میں آرمیز کوئی سیٹلڈ آرمیز نہیں ہوتی تھی. ہر بندہ جو تلوار چلاتا تھا وہ وقتی طور پہ فوج میں بھرتی ہو سکتا تھا. اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی, مین پاور ریکوائر ہوتی تھی. تو اب امام حسین نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کوفہ میں مجھے لیٹر لکھے تھے ان لوگوں کے نام لینے شروع کر دیا آپ نے, اور وہ اس وقت کوفہ میں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس آرمی کے اندر. آپ نے ان کا نام لیا, اے شبت بن رجی کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, اے فلانا بن فلانا کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تاریخی خطبے میں رب تعالیٰ کی توحید, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت, اپنی نسبتوں کا بیان, صحابہ کرام کو بطور دلیل, اور دنیاوی طور پر انہوں نے جو خط لکھے تھے ان کا بیان, اور وہ اس وقت آرمی کے اندر موجود تھے. اور آخری بات آپ نے شریعت کی رکھ دی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو میرے قتل کے درپے ہو اور قصاص کے طور پہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. آپ نے شریعت کا قانون بھی رکھ دیا کہ ان بدبختوں میں, ان بدقسمتوں کو, مطلب ان میں سے جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. شہادت تو ون ٹائم انسیڈنٹ ہے نا, لیکن آخرت کی زندگی تو ایٹرنل ہے, اور وہاں پہ اٹرنل عذاب ہے. تو میں مرتے وقت بھی لوگوں کو اٹرنل عذاب سے بچا لوں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین کون ہے, اور وہ رک جائیں اس قتل ناحق پہ. امام کا یہ خطبہ تھا, اور رات کی وہ سوچ تھی کہ حر بن یزید تمیمی نے ایڑ لگائی اور وہ یزید سے امام حسین کی آرمی میں آ گیا, اور اس نے آ کے امام حسین سے یہ عرض کی, یا امام کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ He was the first to join. He was the first to join. کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو امام نے کہا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. حر کہتے ہیں آزاد کو. تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے, یعنی تم جہنم کے جو ٹرائل سے, عذاب سے آزاد ہو. یو آر فری, تم آزاد ہو. امام نے اس کو بھی سینے سے لگا لیا, اور یہ امام عالی مقام کی مورل وکٹری تھی کہ کربلا کے ڈیزرٹ کے اندر امام کا ایک بندہ ٹوٹ کر ادھر نہیں گیا, اور اس کے کمانڈر اور 2-3 اور لوگ ٹوٹ کے امام کے پاس آ گئے. یہ امام کی وہ مورل وکٹری تھی جو امام نے سیکیور کی. پورا دن شہادتیں ہوتی رہیں. امام عالی مقام نے سب سے پہلے اپنے کمپینینز کو بھیجا, آپ کے کمپینینز شہید ہوئے, زہیر ابن کین, مسلم ابن اوسجہ, یہ تمام. امام نے چھوٹا سا بینڈ تھا جس کو 72 ہم کہتے ہیں میٹافورکلی, اس کا لیفٹ فلینک بنایا, رائٹ فلینک بنایا, ایک درمیان کا وہ بنایا, اس کو میمنا میسرا کہتے ہیں لینگویج میں, عربک لینگویج میں. لیکن وہ شہادتیں دے رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے. اور وہ وقت آیا کہ صرف بنو ہاشم کے لوگ رہ گئے. پہلے اصحاب نے قربانیاں دی, اور بنو ہاشم میں جو پہلا شخص ہے جس نے قربانی دی وہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر.
حضرت علی اکبر was a very handsome man. He resembled Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was 18 years of age. 18 سال کے تھے. اور he was the first male adult from Banu Hashim who embraced شہادت. اور امام حسین علیہ السلام اس بیٹل فرنٹ کے اندر جب شہادتیں ہو رہی تھیں تو ہر کمپینین شہید ہوتے وقت ان کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا فرزند رسول، ہمارا آپ کو لاسٹ سلام جو ہے قبول کر لیں. تو امام حسین ان کی باڈیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی باڈیز کو ایک خیمہ آپ نے نصب کیا تھا اور اس خیمے کے اندر آپ لے کے آتے تھے. تو پورا دن امام جو ہیں اپنے کمپینینز کی باڈیز کو لفٹ کرتے تھے اور وہ لے کے آتے تھے. اور اب جو ہے ان کا اپنا بیٹا جو ہے شہید ہوا، اور ایک باپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک ٹرائل کا معاملہ تھا. اور اس وقت بہت سے ہسٹورینز نے بہت سی نریشنز لکھی ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے وہ امام کے لیے وہ معاملہ تھا. حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی. امام حسن جو آپ کے ایلڈر برادر تھے، ان کے بیٹے شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی. شہزادہ قاسم 11-12 سال کے تھے. اور جو لوگ رائڈ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رکابیں ہوتی ہیں، ان کے پیر بھی رکابوں میں نہیں جاتے تھے. اور ہمارے ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے، ہماری روایات کے اندر موجود ہے کہ ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کو سواری سے نیچے پھینک کے ان کی شہادت ہوئی. اور وہ جب بچہ تڑپ رہا تھا اور اس نے کہا کہ چچا میرا آخری سلام، اور امام حسین ان کی باڈی پہ حاضر ہوئے. تو ان دا مین ٹائم لیفٹ رائڈرز ان کی باڈی کے اوپر، رائٹ رائڈرز اس طرح سے ہوا تو ان کی باڈی کرش ٹو پیسز ہوئی. اور امام حسین نے ان کو یہ کہا کہ اے بھتیجے معاف کرنا، تیرا چچا اس وقت اکیلا ہے اور اس کے دشمن بہت ہیں. تو وہ ان کی کرشڈ پیسز کو اپنی جھولی میں بھر کے وہ اس طرح سے لے کے آئے. آپ کے جو ہاف بردر تھے، بی بی ام البنین کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے، آپ کے ہاف بردر حضرت قمر بن ہاشم غازی عباس، ان کی شہادت ہوئی. اور ان کے پہلے بازوؤں کو شہید کیا گیا. اور امام ان کو جہاد کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ فلیگ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے. ہی واز دا فلیگ بیرر. اور عرب ورلڈ میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک فلیگ اوپر ہے تو آپ کو شکست نہیں ہوئی. تو وہ امام علی مقام کے آلموسٹ ون آف دا لاسٹ مارٹرز میں سے تھے، کمپینینز میں سے جن کی شہادت ہوئی. اور ان کو بھی ان کے بازو کاٹے گئے، اور بازو کاٹنے کے بعد اس دور میں گرز ہوتے تھے، وہ گرزوں سے ان کے سر کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو سواری سے نیچے پھینک کے شہادت ہوئی ان کی. لیکن جو سب سے دل خراش شہادت ہے وہ آپ کے 6 month چائلڈ جناب علی اصغر کی شہادت ہے. اور کئی روایات میں ان کا نام عبداللہ بھی آتا ہے. ہی واز 6 month، مطلب 6 month ان کی ایج تھی، 6 مہینے کا چھمایا بچہ تھا. اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. اور دنیا میں جتنی وارز ہوتی ہیں، وار کی بھی ایتھکس اور کوڈز ہوتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں وار کے کسٹمز کو بھی، عرب کسٹمز کو بھی پامال کر دیا گیا. اور امام حسین جب ان بچے کو لے کے آئے اور باہر انہوں نے پکڑا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا، ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ہیلپ لیسنس. وہ ایک ہیلپ لیسنس تھی کہ میں اس بچے کو کس طرح سے پانی پلا سکتا ہوں. تو اس بچے پر بھی تیر فائر کیا گیا. اور ہماری نریشنز یہ کہتی ہیں کہ وہ تیر جو تھا، تیروں کی بھی قسمیں ہوتی تھیں. کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جن سے آپ جانوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ 3 فیسز والے تیر ہوتے تھے جن کے 3 منہ ہوتے تھے. تو اس تیر کو حضرت علی اصغر کے اوپر جو ہے فائر کیا گیا، اور وہ تیر ان کے گلے پہ لگا اور امام کے بازو تک آیا. یہ وہ سارے معاملات تھے. اور جب یہ ساری شہادتیں ہوئی ہیں تو لاسٹ پھر امام علی مقام جو ہیں وہ خود تشریف لائے ہیں. یہ عصر کا وقت تھا اور امام علی مقام باہر تشریف لائے. ہی واز 56 57 mid 50s میں تھے آپ، اور اکیلے تھے. آپ نے کلمہ بلند کیا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اب یہ وہ والا وہ نہیں ہے کہ امام ڈر گئے ہیں، امام نے تو شہید ہونا ہے. اگین
اتمام حجت. اب بھی اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے کہ نہیں, آنا چاہتا ہے, حق کے راستے پہ آنا چاہتا ہے, لیکن ایک بندہ جس کے سارے گھر کو آپ شہید کر دیں, اگر وہ نعوذ باللہ زندہ بچ بھی جائے تو اس کی زندگی تو میننگ لیس ہو جاتی ہے نا, اس نے آلریڈی اتنا بلڈ شیڈ دیکھ لیا ہوا ہے. لیکن امام ڈرے یا خوف زدہ نہیں ہے. امام کا یہ جو سلوگن ہے میٹا فزیکل لیول کے اوپر ہے کہ یاد رکھنا جب بھی میری طرح کو کوئی مظلوم ہوگا تو تم اس کی مدد کرنا, اس کی ہیلپ کے لیے نکلنا. یعنی یہ کہ جو آپ کا کلمہ ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو وہاں پر ایک سائلنس تھی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام was all by himself. لیکن امام نے جنگ کی, اور ہمارے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ مخالف آرمی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک ایسا شخص جس کے دوستوں کو, کمپینینز کو, فیملی ممبرز کو شہید کر دیا گیا ہو, ہم نے اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس بہادری کے ساتھ حسین ابن علی لڑ رہے تھے. اور کوئی ایک شخص آگے بڑھتا نہیں تھا امام حسین سے لڑنے کے لیے, بیکاز he was so majestic at one level. He had that awe about himself. تو پھر وہ جو عمر بن سعد تھا ملعون, اس نے یہ کہا کہ جی ان کو گھیر کے سیج کر کے جو ہے ان کے اوپر تیروں کو فائر کیا جائے, اور ان کو تیر چلائے گئے, اور وہ سارا معاملہ ہوا. اور عصر کا وقت تھا, اور امام حسین نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا چاہ رہے تھے, اور ادا کی, اور اس وقت آپ سجدے میں تشریف لے کے گئے. اور شمر جو کہ ایک اور کمانڈر تھا جو کہ بہت ہی ظالم اور خولی, یہ کلرز ہیں امام علی مقام اور دیگر لوگوں کے, یہ ساروں نے, حسین بن نمیر ایک شخص تھا, ان سب نے امام کو گھیرا ڈالا. اور بہت سی روایات میں آتا ہے کہ شمر یہ جوشن وہ شخص تھا کہ امام جب حالت سجدہ میں تھے نماز عصر کے اندر, تو وہ ان کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے خنجر مار کے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام کی شہادت جو ہے 10 محرم الحرام عصر عاشور کو ہوئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریٹ کمپینین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرما رہے ہیں 10 محرم الحرام کو. اور یہ ہماری حدیث کے لٹریچر میں یہ حدیث موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت عبداللہ ابن عباس خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور آپ کا جو لباس مبارک ہے وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا, میرے حسین کو قتل کر دیا گیا. اور وہ ایک شیشی دکھاتے ہیں, میں صبح سے اس شیشی میں اصحاب حسین اور حسین کا خون جو ہے جمع کر رہا ہوں. اور اس وقت بی بی ام سلمہ ام المومنین وہ حیات تھیں, شی واز دی اونلی وائف آف دا پروفٹ جو حیات تھی. اور بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی عنایت کی تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے, اور وہ خون آلود ہو چکی ہے, اور وہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ ہمارے حدیث کے اندر یہ سائنس جو ہے موجود ہے, حدیث کے لٹریچر میں. امام حسین کی شہادت ہوئی. امام حسین کی شہادت کے بعد بھی آل رسول کی وہ جو ٹرائل تھا, وہ جو ٹیسٹ تھا, وہ ختم نہیں ہوا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نئی لیڈر ایمرج ہوئی, اور وہ لیڈر بی بی سیدہ زینب تھی. وہ جو لٹا پٹا قافلہ تھا, امام حسین کی سسٹر بی بی سیدہ زینب اس کو لیڈ کر رہی تھی. بی بی سیدہ زینب اور ان سب کو پرزنرز آف وار بنایا گیا. ان بچوں کو امام زین العابدین جو ایک امام حسین کے بیٹے تھے جو بچے تھے وہ بیمار تھے, ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں, ان کو سواریوں پہ سوار کیا گیا. ہماری تواریخ یہ بتاتی ہیں کہ عمر ابن سعد نے 10 گھوڑ سواروں کو ڈپیوٹ کیا, 10 گھوڑ سواروں کو, کہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کرو, ان کی باڈی کو کرش کرو, اور ان کے اوپر گھوڑے چلائے گئے. تو بی بی سیدہ زینب
حافظ عماد الدین کثیر یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ان کو سوار کرایا گیا اور ان کو کوفہ کی طرف اب گورنر کے سامنے پیش کرنا تھا ان سب کو ایز پرزنرز آف وار، تو انہوں نے مدینے کی طرف اپنا چہرہ موڑا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارا اور کہا کہ محمدہ محمدہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ جو ہے جس سے آپ اتنی شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ آج کربلا کے اس بے آب و گیا وادی میں بے گور و کفن پڑا ہے، اس کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی وار کے بھی کوڈز اور ایتھکس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو اس طرح سپل کر دیا اور ان ہستیوں کو بے گور و کفن ہم نے چھوڑ دیا۔ تو بی بی سیدہ زینب نے یہ ڈائلاگ جو ہے وہاں پہ یہ ارشاد فرمائے ہیں، حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ریکارڈ کیا۔ آپ کوفہ میں تشریف لے کے گئیں، کوفہ میں بی بی زینب کا یادگار خطاب ہے، بی بی زینب نے جس طریقے سے وہاں پہ خطاب کیا ہے، اور جب ان کے یہ کہا گیا، کسی ظالم نے یہ کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہیں کیسے نعوذ باللہ ذلیل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خیر کے علاوہ کبھی کچھ دوسرا پایا ہی نہیں ہے، مجھے جو ملا ہے رب سے وہ خیر ملا ہے۔ یعنی یہ ہستیاں صبر و رضا کی اس لیول کی ہستیاں تھیں۔ پھر ان کو یزید کے کورٹ کے اندر پریزنٹ کیا گیا، اور بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ کوفہ کے کورٹ میں امام حسین علیہ السلام کا جو سر انہوں نے سر کاٹے، سروں کو نیزوں پہ لفٹ کیا سپیئرز کے اوپر، تو سر پاک کے ساتھ گستاخی کی گئی، تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور انہوں نے روکا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امام حسین کے سر کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ کرتے ہو؟ اور یزید کے دربار میں بھی یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے اسی طرح چھڑی ماری، حافظ عماد الدین کثیر یہ لکھتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک صحابی رسول کھڑے اور انہوں نے کہا کہ ان لبوں کے اوپر جن پہ تم چھڑی مار رہے ہو، ہم نے سرکار دو عالم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے امام حسین کے ساتھ۔ تو بی بی سیدہ زینب کا وہاں پہ بھی سرمن، امام زین العابدین کا وہاں پہ سرمن، یہ ہیومنلی امپاسبل لگتا ہے۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو سب سے پہلے میری ریشنل فیکلٹی مجھے ڈیزرٹ کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، میں ریشنلی گفتگو نہیں کر سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، میں کوہیرنٹ نہیں رہ سکتا۔ آل رسول کے اوپر اتنے بڑے آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مگر یہ اتنے کمپوزڈ ہیں، اتنے کلچرڈ ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کن سپر نیچرل پاورز کے ساتھ انہوں نے فائٹ کی۔ بی بی زینب نے بڑا ماشاءاللہ ایک بہت ہی بڑا رول پلے کیا امام زین العابدین نے، اور ایک میسج جو انہوں نے ہمیں دیا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اور ان ریالٹی بہت مشکل حالات تھے، لیکن وہ جو صبر، وہ جو استقامت، بے شک بے شک، اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، اور آپ نے صبر اور پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، اور الٹیمیٹ وکٹری ہمیشہ صابرین ہی کی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹ وکٹری الحمدللہ اہل بیت ہی کی ہوئی۔ یزید کا نام ایک گالی بن چکا ہے، یزید اور یزیدی ناکام ہو گئے وقتی طور پہ پریویل ہو کے بھی، اور امام حسین شہادت کو امبریس کرنے کے بعد بھی آج تک زندہ و جاوید ہے۔ سر بہت ہی آپ نے تفصیل میں یہ دل خراش واقعہ جو ہے، اس میں آپ کے آنسو بھی بہہ گئے، آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، اور جتنے لوگ اسٹوڈیو میں ہیں ان سب کی آنکھیں جو واقعہ جس طرح سے آپ نے نریٹ کی ہے نم ہو چکی ہے۔ میں لاسٹ پہ آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے صرف امت مسلمہ کی نہیں، پوری جو عالم انسانیت ہے اس کے لیے دل خراش واقعہ ہے۔ کیا میسج دیں گے؟ کیا ہمیں پرسیو کرنا چاہیے؟ ایک تو اسپریچول آپ نے میسج بتایا، اور دوسرا جو مورل ڈسپلن آپ نے بتایا، لیکن واقعہ کربلا جو ہے، یوم عاشور جو ہے، اس طرح کو کیا ہمیں بیسیکلی اس کا جو بیسک میسج ہے اس کو، جو یوتھ ہے اس کو لینا چاہیے؟ بیسک میسج یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہر لیول کے اوپر۔ ہم پرسنل لائفز کے اندر بھی ایسے موقع آتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہمارا ٹیسٹ اسی لیول کا ہو، ہمارا ٹیسٹ ہماری ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک راستہ حق ہے، دوسرا راستہ باطل ہے۔ دنیا کے نفع نقصان کو چھوڑ کر حق کے راستے پہ کھڑے ہونا حسینیت ہے۔ امام عالی مقام کا یہی میسج ہے، اور اسی میسج پہ ہم نے چلنا ہے۔ میں ایز این اینکر پرسن، میں ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے، میں ایز اے پولیٹیشین، میں ایز این اکانومسٹ، میں ایز اے اسپورٹس مین، آپ جس سفیر میں بھی ہیں،
آپ کو حق اور باطل کے درمیان چوائسیز کرنی پڑیں گی. نفع نقصان کو سوچے بغیر حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آج کا یہ بھی میسج ہے کہ جو آج کی کربلا ہے وہ غزہ ہے. کیا ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا خالی ہم زبانی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر رہے ہیں؟ کیا امام حسین کا نام لینا میں اپنی زبان سے لے سکتا ہوں جبکہ میری امت کے میرے بچوں کو کفار جو ہیں نیست و نابود کر رہے ہیں؟ جب آج کا علی اصغر جو ہے وہ کس درجے پہ شہید ہو رہا ہے، جو آج کا علی اکبر ہے شہید ہو رہا ہے، تو کچھ محاسبہ ہم نے اس لیول پہ بھی کرنا ہے. ہمارے سامنے ہے حق و باطل کی یہ جنگ، یہ کشمکش. ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ امام حسین نواسہ رسول جا رہے ہیں، لوگ ان کو ہیلپ نہیں کر رہے، لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. آج جب غزہ کا واقعہ ہوا تو مجھے لگا میں خود کوفی ہوں، میں خود شامی ہوں، کیونکہ میں بھی کچھ نہیں کر پایا اور نہ میں کر پا رہا ہوں اور نہ میں نے کچھ کیا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم آج کی کربلا میں کوئی مورل سپورٹ کریں، جو جس لیول کے اوپر ہے آواز بلند کرے. اور غزہ کے مظلوم مجبور مقہور مسلمان جو آج کی کربلا میں یزید وقت کے خلاف کھڑے ہیں، اس یزید وقت کو اپروٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے سفیر پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی اسٹیٹس کو، اپنی اپنی کمیونٹیز کو موبلائز کریں. کوئی ریسورسز پہنچا سکتے ہیں، خوراک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اپنی گورنمنٹس پہ پریشر ڈالیں، سفارتی سطح کے پر آواز بلند کریں، ڈپلومیٹک آواز بلند کریں. اگر آواز بلند ہوئی تو وہ ساؤتھ افریقہ نے کی، وہ گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہم نہیں جا سکے. کیوں ایسا ہوا؟ ہم کیوں نہیں گئے؟ ہمیں جانا چاہیے تھا. تو واقعہ کربلا کا فوری میسج یہ ہے، حق جب ریئلائز ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اپنا نفع و نقصان مت سوچیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. میں پیر صاحب نصیر الدین نصیر، بہت بڑے ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں گولڑا شریف کے، ان کے کچھ اشعار ہیں جو میرا دل کرتا ہے میں آپ سے شیئر کروں اور آج کی اس بات کو ہم کلمنیٹ کریں. امام علی مقام کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت کلام ہیں ان کے. فرماتے ہیں، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. یعنی جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی بریوری کو ساری کائنات ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے. سجدہ ٹریبیوٹ کا بھی سمبل ہے نا، ایسے ہی ہے بالکل. جس کے لیے ساری کائنات جس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. وہ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ونس ہے، اس کی جو مسٹری کو سمجھا ہے نا، وہ حسین سمجھا ہے. اور حسین نے گردن کٹا لی ہے اس مسٹری کو سمجھنے کے بعد. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا، کیسا عبادت گزار ہے کہ یہ مقتل یعنی قتل گاہ کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا ہے. کیسا عبادت گزار ہے، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا. کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. ایسا نمازی ہے، دشمن سر پہ ہے، دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے اور وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل، یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے رستے پہ چلائے. یہ ذکر میرا عمل بن جائے انشاءاللہ، ہم سب کا بنے انشاءاللہ. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی داستان سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہو چکی ہوں گی. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.